يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون۔ ایسی مثل سے خدا بہتروں کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور ایسی ہی مثل سے بہتروں کو ہدایت کرتا ہے، مگر گمراہی میں چھوڑتا بھی ہے۔ تو ایسے بدکاروں کو کہ جو لوگ خدا کے عہد و پیمان کو مضبوط ہو جانے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں اور جن تعلقات کا خدا نے حکم دیا ہے ان کو قطع کر دیتے ہیں اور ملک میں فساد کرتے پھرتے ہیں، یہی لوگ گھاٹا اٹھانے والے ہیں، کیونکہ تم خدا کا انکار کر سکتے ہو حالانکہ تم ماؤں کے پیٹ میں بے جان تھے، تو اسی نے تم کو زندہ کیا، پھر وہی تم کو مار ڈالے گا، پھر وہی تم کو دوبارہ قیامت میں زندہ کرے گا اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ وہی تو وہ خدا ہے کہ جس نے تمہارے نفع کے لیے زمین کی کل چیزوں کو پیدا کیا، پھر آسمان کے بنانے کی طرف متوجہ ہوا تو 7 آسمان ہموار بنا دیے، اور وہ خدا ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ اور اے رسول، اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں اپنا ایک نائب زمین میں بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے تعجب سے کہا کہ کیا تو زمین میں ایسے شخص کو پیدا کرے گا کہ جو زمین میں فساد اور خونریزیاں کرتا پھرے؟ حالانکہ اگر خلیفہ بناتا تو ہمارا زیادہ حق ہے، کیونکہ ہم تیری تعریف سے تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی ثابت کرتے ہیں۔ تب خدا نے فرمایا، اس میں تو شک ہی نہیں کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور آدم کی حقیقت ظاہر کرنے کی غرض سے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ اگر تم اپنے دعوے میں کہ تم مستحق خلافت ہیں سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ تب فرشتوں نے عاجزی سے عرض کی کہ تو ہر عیب سے پاک و پاکیزہ ہے، ہم تو جو کچھ تو نے بتایا ہے اس کے سوا کچھ نہیں جانتے، تو بڑا جاننے والا، مصلحتوں کا پہچاننے والا ہے۔ اس وقت خدا نے آدم کو حکم دیا کہ اے آدم، تم ان فرشتوں کو ان سب چیزوں کے نام بتا دو۔
پس جب آدم نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دیے تو خدا نے فرشتوں کی طرف خطاب کر کے فرمایا، کیوں میں تم سے نہ کہتا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو جانتا ہوں، اور جو کچھ تم اب ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ وہ سب جانتا ہوں، اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب کے سب جھک گئے، مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ گیا اور کافر ہو گیا۔ اور ہم نے آدم سے کہا کہ اے آدم، تم اپنی بیوی سمیت بہشت میں رہا کرو، اور جہاں تمہارا جی چاہے اس میں سے بفراغت کھاؤ پیو، مگر اس درخت کے پاس بھی نہ جانا، ورنہ پھر تم اپنا آپ نقصان کرو گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ تب شیطان نے آدم اور حوا کو دھوکہ دے کر وہاں سے ڈگمگایا، اور آخر ان کو جس عیش و راحت میں تھے اس سے نکال پھینکا، اور ہم نے کہا اے آدم و حوا، تم زمین پر اتر پڑو، تم میں سے ایک کا ایک دشمن ہوگا، اور زمین میں تمہارے لیے ایک خاص وقت قیامت تک ٹھہراؤ اور ٹھکانہ ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے معذرت کی کہ چند الفاظ سیکھے، پس خدا نے ان الفاظ کی برکت سے آدم کی توبہ قبول کر لی، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے۔ اور جب آدم کو یہ حکم دیا تھا کہ یہاں سے اتر پڑو، تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو اس کی پیروی کرنا، کیونکہ جو لوگ میری ہدایت پر چلیں گے قیامت میں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو وہی جہنمی ہیں اور ہمیشہ دوزخ میں پڑے رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل، یعقوب کی اولاد، میرے ان احسانات کو یاد کرو جو تم پر پہلے کر چکے ہیں، اور تم میرے عہد و اقرار کو پورا کرو تو میں بھی تمہارے عہد و ثواب کو پورا کروں گا، اور مجھی سے ڈرتے رہو۔ اور جو قرآن میں نے نازل کیا وہ اس کتاب توریت کی بھی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم سب سے پہلے اس کے انکار پر موجود نہ ہو جاؤ، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت دنیاوی فائدہ نہ لو، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔